اندر رہتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ دو ایک باتیں ابھی رہ گئی ہیں، وقت ہو گیا تھا، اس سلسلے میں ان کا سامنے لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ اپنے تمام آیات کے متعلق کہا ہے کہ کتاب احکمت آیات 11/1 11/1 وہ کتاب کہ جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ سائنٹیفک طریق ہے کہ جو چیزیں تشبیہاً استعارتاً بیان کی گئی ہیں، آہستہ آہستہ علم انسانی کی وسعت کے ساتھ وہ محکمات کی شکل میں فہرست میں داخل ہوتی چلی جائیں گی، یوں قرآن کی ہر آیت محکم بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی آیات کے متعلق کہا کہ انہیں محکم بنایا گیا ہے، لیکن ایک اور مقام پر انہیں متشابہات بھی کہا گیا ہے۔ 39/23 اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یہاں یہ عجیب چیز سامنے لایا ہے، وہ کتاب متشابہا مثانی، اس کی یہ خصوصیت بتائی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ سورہ آل عمران میں آیات کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، محکمات اور متشابہات۔ سورہ ہود کی جو پہلی آیت میں نے ابھی پیش کی، اس نے کہا ہے آیات احکمت آیات محکم بنایا۔ یہاں کہا گیا ہے کتاب متشابہ مثانی، یہاں متشابہ مثانی کے مقابل میں آیا ہے، وہاں محکمات کے مقابل میں متشابہات آیا تھا۔ یوں معنی متعین ہوتے ہیں قرآن کی آیات کے، یہاں مثانی کے سامنے آیا ہے متشابہ۔ مثانی دو متضاد چیزوں کو آمنے سامنے لانے سے کہتے ہیں۔ بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی ضد کو سامنے لایا جائے تو خود وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سچ کے مقابلے میں جھوٹ، جھوٹ کے مقابلے میں سچ، جو آپ جھوٹ کے نقصانات بیان کرتے جائیں گے، سچ کے فوائد خود بخود سامنے آتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم نے اپنے مطالب کو واضح کرنے کے لیے ایک تو یہ طریقہ اختیار کیا ہے، ازداد کے ذریعے سے معانی متعین کی ہیں۔ نور و ظلمات آپ دیکھیں گے قرآن میں، روشنی اور اندھیرا، ظل و حرور، دھوپ اور سایہ، اندھا اور آنکھوں والا، بہرا اور سننے والا، جاہل اور عالم، ایک دوسرے کے سامنے ازداد سے وہ لا کر تو یوں معانی کو واضح کرتا ہے۔ یہ تو مثانی ہو جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایسے الفاظ مرادفات لاتا ہے، مثلا کتاب نور و ہدن، کتاب نور ہے، ہدایت ہے، کتاب مبین ہے، ایک ہی چیز ہے، اس سے ملتے جلتے ہوئے الفاظ وہ اور لاتا ہے۔ مرادف اس لیے نہیں کہا کہ مرادف کے معنی ہوتے ہیں ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ، جو زبان جامعہ ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، اس میں مرادف ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک معنی کے لیے دو لفظ کیوں؟ عربی زبان میں جنہیں مرادفات کہا جاتا ہے، اگر آپ اس زبان کی تہ تک پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر شیڈ کا ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی انہی معانی کے لیے دو لفظ زبان کا نقص ہے۔ قرآن کی زبان عربی کی تو کیفیت یہ ہے کہ ایک اونٹ کے لیے 1000 نام، تلوار کے لیے تقریباً 700 لفظ۔ تو آپ یہ کہیں گے نا کہ پھر یہ مرادف نہیں تو کیا ہے؟ لیکن زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ ان میں سے دو لفظ بھی ان معنوں میں مرادف نہیں ہیں
کہ ان کے معنی میں کوئی فرق نہ ہو، ان کے معنی میں بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے، اور اسی لیے عربی ادب پر جن کو عبور ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ جو ذرا سا فرق ان میں ہوتا ہے وہ بات کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ یہ قوم یوں ہی شاعری کرنے والی نہیں تھی، شاعری کے اندر تو ضرورت پڑتی ہے محض وزن بیت کے لیے، قافیے کے لیے، ردیف کے لیے۔ شعر کا وزن جو ہے ایک لفظ سے پورا نہیں ہوتا تو کوئی دوسرا لفظ ہونا چاہیے کہ جس سے وہ وزن پورا ہو جائے، معنی وہی کہ وہی ہو۔ فارسی میں تو ہو سکتا ہے کہ شہد اور انگبین اس کے ایک ہی معنی ہوں، عربی زبان میں تو یہ نہیں ہو سکتا، وہاں تو ان دونوں کے اندر فرق ہوگا۔ اس لیے قرآن نے مرادف نہیں کہا، متشابہن کہا ہے، ملتے جلتے ہوئے الفاظ میں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ کتاب مبین، اسے نور کہا، اسے ہدایت کہا، اسے مبین کہا، الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ روٹس کے اعتبار سے جب آپ معانی پر غور کریں گے تو ان میں کچھ شیڈ کا فرق نظر آئے گا، بڑا لطیف اور حسین فرق۔ تو کہا یہ کہ کتاب ہم نے یہ نازل کی اس کے مطالب کو سمجھانے کے لیے، کبھی تو ہم ایسے الفاظ لائے کہ جو ملتے جلتے تھے ایک دوسرے سے، ان سے معانی واضح کیے ہم نے۔ اور عربی زبان میں تو ایک اور خصوصیت ہے، واؤ جس کے معنی اور ہوتے ہیں، اینڈ ہوتا ہے، عطف جس کو کہتے ہیں، کنجنکشن جسے کہتے ہیں، عربی زبان میں اس واؤ کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں، اور اس واؤ کے ایک معنی تفسیری اسے کہا جاتا ہے، یعنی درمیان میں یہ واؤ آتی ہے اور اگلا جو فقرہ ہوتا ہے وہ پہلے فقرے کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے۔ متشابہات یہ بھی ہے، ملتے جلتے ہوئے الفاظ میں معانی کی وضاحت کرنا اور متضاد الفاظ لا کر معانی کو نکھار کر سامنے لانا، یہ دونوں طریقے ہوتے ہیں مطالب کے واضح کرنے کی۔ یہاں کہا گیا یہ کہ کتابم متشابہم مثانی، یہاں متشابہن مثانی کے مقابل میں آیا ہے، اس لیے یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے۔ وہاں متشابہ محکمات کے مقابل میں آیا ہے، اس لیے وہاں وہ معنی اس کے ہوں گے۔ اور جہاں قرآن نے کہا ہے کہ احکمت آیاتہ، اس کی تمام آیات کو ہم نے محکم بنایا ہے، تو وہ اپنے اپنے مقام پہ ہر آیت محکم ہے، خواہ آج ان میں سے کوئی آیت متشابہ کی فہرست میں کیوں نہ داخل ہو سکتا ہے کہ علم انسانی جوں جوں بڑھتا چلا جائے گا یہ متشابہات محکمات کی صف میں آتی چلی جائیں گی، اور یوں جیسا قرآن نے کہا تھا کہ ہم اپنی نشانیاں تمہیں عالم انفس آفاق میں دکھاتے جائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہا کہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے، حق ہے۔ یہ قرآن سمجھنے کے طریقے قرآن کریم نے بتائے۔ یہ جو پچھلا موضوع تھا اس کے تسلسل میں نے یہ عرض کیا، 8ویں آیت اب ہمارے سامنے آتی ہے، ربنا